آپ نے مکہ کے امیر ترین گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ دنیا کی ہر وہ نعمت جس کے بارے میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی دسترس میں تھی۔ آپ مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس اور عمدہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، حسن ایسا کہ جہاں سے گزرتے دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ ناز و نعمت میں پلا مکہ کا یہ نازک اور حسین نوجوان جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہوا تو محبت اور جانفروشی کی مثال بن گیا۔ وہ نوجوان صحابی کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس روئے زمین پر آپ کو صرف ایک ہستی کا ڈر تھا اور وہ آپ کی والدہ تھیں۔ آپ کی والدہ کا شمار مکے کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور چھپ چھپ کر دار ارقم میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوتے۔ قریش مکہ کی نظریں بھی دار ارقم پر لگی ہوئی تھیں، چنانچہ ایک دفعہ عثمان بن طلحہ نے آپ کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کی والدہ کو اس سارے معاملے کی خبر کر دی۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی والدہ آپ سے بہت سختی سے پیش آئیں اور آپ کو اپنے ہی گھر میں قید کر دیا۔ ایک عرصے تک آپ اپنے گھر میں قید رہے اور پھر ایک دفعہ قید سے فرار ہو کر حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ آپ کے والدین نے آپ سے تعلق ختم کر دیا اور آپ کو اپنی وراثت سے بے دخل کر دیا۔ سامعین، آپ کو اسلام کے پہلے سفیر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینے کی جانب سفیر بنا کر بھیجا۔ وہاں جا کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور متعدد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی جو کہ انتہائی بوسیدہ حالت میں تھی اور جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام اشکبار ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی جانب سے علم مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ صحابہ اس جان نثاری سے لڑے کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اسی دوران جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر متعین فرمایا تھا، ان میں سے کچھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے کفار کو پیچھے کی جانب سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے لشکر اسلام انتشار کا شکار ہو گیا۔ ہر صحابی اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ کفار مکہ نے اس موقع کو غنیمت جان کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آپ نے علم کو بلند کیا اور زوردار آواز میں نعرہ تکبیر لگایا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ آپ کے اس زوردار حملے کی وجہ سے کفار کی تمام تر توجہ آپ کی جانب ہو گئی۔ اسی دوران ابن قمیہ نے آپ پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ آپ نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ابن قمیہ نے دوسرا حملہ کر کے آپ کا بائیں بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر آپ نے علم اپنے سینے سے لگا لیا اور کٹے ہوئے بازوؤں سے اس کو تھام لیا۔ تیسری بار ابن قمیہ نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا۔ نیزہ آپ کے جسم سے آر پار ہو گیا اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کی۔ مومنین میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ جس چادر میں آپ کو کفن دیا جا رہا تھا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا، مصعب، میں نے تجھے مکہ میں دیکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت لباس پہننے والا اور خوبصورت زلفوں والا کوئی نہ تھا۔ آج تو ایک غبار آلود چادر میں سر چھپائے ہوئے ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ چادر کو اس کے سر پر کر دو اور پاؤں کی جانب سے گھاس ڈال دو۔ کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔